یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سبوں کو بہت بہت سلام۔ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بال کو بٹوں میں چھپائیں، بھائی بالکل سیدھے ہو کر بیٹھیں۔ آئیے گا ہمارے ساتھ مل کر نکالیں رسول یوحنا کا انجیل بیان، اس کا نام باب پہلی آیت سے ہم قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے منہ کی بات سنیں۔ اگر آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیا کریں، گھر سے بائبل لے کر آیا کریں، یہ بڑے فضل کی بات ہے، کیونکہ کلام کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا یہ آسمانی فضل ہے، اور اگر آپ اس پیریڈ کے اندر نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اس میں سے گزریں تاکہ آپ بہتر طور پر یسوع مسیح کو دیکھ سکیں۔ ہاللیلویا۔ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا اسے ہمیشہ کی زندگی میں جگہ دے۔ مسیح خداوند نے کہانت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہمیشہ کی زندگی اسی میں ہے کہ وہ تجھ خدا واحد کو اور یسوع مسیح کو جس نے تو نے بھیجا ہے اسے جانے۔ تو کوشش میں لگے رہا کریں یسوع مسیح کے لیے۔ دنیا میں بے شمار کلام ہیں، بڑے سارے کلام لکھے ہوئے ہیں، بڑے سارے کلام میری لائبریری میں بھی پڑھے ہوئے ہیں، میں ضرورت کے تحت ان کو پڑھتا رہتا ہوں، مگر ہم مسیحی شکر گزار ہیں ہمارے پاس خدا کا کلام ہے۔ ہاللیلویا۔ بنی اسرائیل اقوام میں آباد تھی، ہتی، پوری، یبوسی، امونی، جراجوسی، یہ لوگ اس کے راؤنڈ اباؤٹ آباد تھے اور ان کے اپنے اپنے خدا تھے۔ بنی اسرائیل کو اس بات کا فخر تھا کہ ان کا خدا بولتا ہے اور بات کرتا ہے، اور بات کر کے اس نے فضل بخشا کہ الہام قلم بن کر کے ہمیں دیا تاکہ ہم اسے پڑھیں اور اپنی زندگی کو حاصل کریں۔ بچوں کو پلیز اپنے پاس بٹھائیں، کلام کا وقت ہے۔ یہ کس کی بیٹی ہے؟ اس کو اپنے پاس بٹھائیں، اس کو چرچ میں ایسے نہ چھوڑیں، یہ دوسروں کا دھیان بھٹکائے گی اور خداوند کا کلام ڈسٹرب ہوگا۔ پلیز اس کو پکڑیں، باقی بھی بیٹھیں۔ آئیے گا بڑی توجہ سے ہم سب کتاب مقدس کی تلاوت سنیں۔ دوران تلاوت آپ کی آنکھیں اور سر کلام کی عزت کے لیے جھکا ہونا چاہیے۔ رسول یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا نام باب پہلی آیت۔ پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا، اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ یسوع نے جواب دیا، نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا جب تک میں دنیا میں ہوں، دنیا کا نور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور تھوک سے مٹی سانی اور مٹی اندھے کی آنکھوں پر لگا کر اس سے کہا، جا شلو، جس کا ترجمہ بھیجا ہوا ہے کہ حوض میں دھو لے۔ پس اس نے جا کر دھویا اور بینا ہو کر واپس آیا۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ آمین۔ خدا کے لوگوں، بائبل مقدس کا جو حصہ آج آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، ہم بچپن سے اس کو سنتے آ رہے ہیں۔ مسیح خداوند کی ہیلنگ اور میریکل منسٹری کو جب ہم پڑھیں تو کئی معجزات ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے طرح طرح کے معجزات کیے جو ہمارے ایمان کا سبب بنتے ہیں۔ مگر یہ ایک معجزہ جو انجیل اربع کی آخری انجیل میں درج کیا گیا ہے، اپنی نوعیت کے لحاظ سے بڑا مختلف ہے،
کیونکہ یسوع مسیح کا ایک دم سے وہاں سے گزرنا، شاگردوں کا یہ کہنا کہ مالک یہ اندھا ہے کیوں؟ اس کے ماں باپ کا گناہ ہے یا اس کا گناہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا مسٹری ہے؟ کیا یہودی شاگرد یہ نہیں جانتے تھے کہ یسوع مسیح جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس اندھے کو آنکھیں دے سکتا ہے؟ بائبل مقدس کہتی ہے مسیح خداوند نے ایک زبردست خوبصورت جواب دیا جو نہایت عمدہ تھا۔ پھر آپ نے اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ کیوں نہیں رکھے؟ ادھر دیکھا جائے تو آپ ہاتھ رکھ کر شفائیں دے رہے ہیں، آپ کے کہنے سے شفائیں ہو جاتی ہیں، کوئی آپ کو چھو دے شفا ہو جاتی ہے، آپ کسی کو چھو دے شفا ہو جاتی ہے۔ آپ نے کیوں زمین پر تھوکا؟ مٹی ساننے کی وجہ کیا تھی؟ جب مٹی سان کر آنکھوں پر لگائی تو کیسے اس کی آنکھوں کے اوپر لگائی؟ کیا ایسے ہی رکھ دیا کہ جاؤ بولو جا کر؟ اتنا بوال کیوں مچا تھا؟ آپ لوگ کیوں حیران ہوئے اور لوگ اسے پکڑ کر جوش اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیوں لے گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اس کے والدین کو اٹھا لیا کہ بھائی یہ بچہ تمہارا ہے، اب یہ دیکھ کیوں رہا؟ والدین ڈر گئے، کہنے لگے اسی سے پوچھو، اور ان کے درمیان ایک لمبا مکالمہ ہوتا ہے اور بعد میں آخرکار وہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اور پھر بائبل بتاتی ہے یسوع مسیح اس کے پاس آتے ہیں۔ کیا یہ کہانی ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایزی کر دے بھائی، جہاں پہلے تھا پلیز، میں نے آپ صرف 10 منٹ سنیے گا۔ بائبل مقدس میں کیا یہ مسٹری ہے؟ کیا یہ کہانی ہے؟ کیوں یہ معجزہ اتنا پر اسرار ہے؟ آئیے گا بائبل کی سچائیوں کی طرف چلتے ہیں۔ خدا کے لوگوں، بائبل مقدس کو جب ہم بغور پڑھیں اور مسیح خداوند کی حیات اقدس کا مطالعہ کریں تو 4 انجیلوں کے اندر یسوع مسیح ناصری کے بارے میں قلم بند کیا گیا ہے۔ مگر خیال رہے تاریخی طور پر انجیلیں 4 نہیں تھے۔ جب مسیح خداوند آسمان پر چلے گئے اس کے بعد تقریباً 36 لوگوں نے مسیح کے بارے میں لکھا، یسوع مسیح کی باتوں کو قلم بند کیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے بڑی خبر اور بڑا معاملہ ہو۔ کوئی مشکل نہیں کرنا، جس موقع پر بھائی گا رہے تھے اس پر سیٹ کر دیں بس، اور آپ آرام سے کلام سنیں، بڑے غور سے سنیے گا۔ یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے، 36 لوگوں نے مسیح کے بارے میں لکھا تاکہ آنے والی نسل کو ہم خبر دے سکیں، کیونکہ کلام مقدس میں لوکا فرماتے ہیں اس پر بتھیروں نے کمر کسی کہ جو باتیں ہمارے درمیان ہوئی اسے ٹھیک ٹھیک دریافت کر سکے۔ بائبل بتاتی ہے کہ 36 ایسے راوی تھے جنہوں نے مسیح کے بارے میں لکھا، یعنی مسیح کے بعد ٹوٹل 36 انجیلی بیان قلم بند ہوئے کہ مسیح کی ذات کیسی ہے۔ مگر جب کینن کمپلیٹ ہوئے اور ببلاوت جی کے اصول آئے تو 4 انجیلی بیان کے الہام کا حصہ بنے اور باقی 32 تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ تاریخی طور پر مسیح کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو پڑھیں سمجھیں، اور الہامی طور پر سمجھنے کے لیے آپ کو یہ 4 انجیلی بیان آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ پرانا عہد نامہ پڑھیں گے تو مسیح خداوند کے بارے میں تقریباً 300 نبوتیں ہوئی ہیں کہ آیا ذات مسیح کیسی ہے۔ اس کے بعد اولڈ ٹیسٹمنٹ کے انبیاء نے پرانے عہد کے اندر مسیح کو 200 القابات دی ہیں، جو ہر ایک لقب اپنے اندر سمندر جتنی گہرائی رکھتا ہے کہ آپ مسیح کو اپنے مسیح کو جانے سمجھے، کیونکہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار خدا کے بیٹے یسوع مسیح ناصری پر ہے۔ ہاللویا۔ اب 4 انجیلی بیان ہمارے سامنے ہے۔ پہلا انجیلی بیان، ان کے مصنف کا نام متی ہے۔ بائبل بتاتی ہے آپ ایک ٹیکسٹ کلیکٹر ہیں، روم جو سپر پاور ہے اس کی حکومت کے اندر یہ کسٹم آفیسر ہے، دمشق کی راہ پر آپ کی چوکی ہے۔ اور ایک دن مسیح وہاں سے گزرے، آپ نے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ کام کہتا ہے سب کچھ چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیا، اور اس بندے نے اپنا انجیلی بیان یہودیوں کو لکھا اور مسیح کو بطور بادشاہ پیش کیا۔ ہاللویا۔ کیونکہ یہودی ایک بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے اور وہ انتظار میں تھے کہ پھر بادشاہ آئے گا اور آ کر ساری بادشاہت کو تمام چیزوں کو بیلنس کرے گا۔ اب یہودیوں کے ہاں ایک بڑا ادب کا پیمانہ سیٹ تھا۔ یہودی کہتے تھے ہم بادشاہ اس کو مانیں گے جس کی 14 پشتوں کا ریکارڈ داؤد کے گھرانے سے ہو، مگر ہم نہیں مانتے کسی کو بادشاہ۔ اب اس کے پاس ہیرودیس کے پاس صرف 4-5 پیڑھیوں کا ریکارڈ تھا، اس کے آگے یہ اپنا شجرہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہودی 14 پشتے مانتے تھے، خدا کے اس بندے نے جہاں یہودی 14 مانتے تھے اس نے 3 دفعہ 14 یعنی 42 پشتے دے کر ثابت کیا یسوع بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ ہے۔ ہاللویا۔ انہوں نے اپنا انجیلی بیان بائبل بتاتی ہے
کہ یہودیوں کو لکھا. میں اس کے اور تفصیل میں نہیں جاتا, بڑے غور سے سنیں. دوسرا انجیلی بیان, پورا نام یوحنا مرقس. بائبل بتاتی ہے, تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ اپنی والدہ کے چھوٹے بیٹے تھے اور ان کو ایک بیماری تھی اور والدہ بوڑھی تھی اور یہ بیماری سے ریکور نہیں ہو رہے تھے. اور ان دنوں میں یسوع مسیح کا چرچا عام تھا. لوگ سب سے بڑا ہیلر, نبی, پیغمبر, محترم, مجدد, ربی, استاد, ربان کہہ کر بلاتے تھے. مسیح کی دھوم مچی ہوئی تھی. اس کی والدہ نے مرکز سے کہا, بیٹا تو یسوع کے ساتھ آیا کر, یقیناً تو ریکور ہو جائے گا. وہ بچہ تھا, کہتے ماما مجھے نا بھوک بڑی لگتی ہے تو میں نہیں جا سکتا. اس کی ماں نے کہا, بیٹا تو یسوع کے ساتھ جایا کر, روٹیاں پہنچانا میرا کام ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ 5000 لوگ بیٹھے تھے. مسیح نے کہا کہ ان کو کھانے کو دو. کہا ہمارے پاس کچھ نہیں. کہا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا یہاں ایک بچہ ہے اس کے پاس جو کہ 5 روٹیاں, اور یہ وہی بچہ ہے جو بعد میں جوان ہوئے اور رسول پطرس کے شاگرد ہوئے. یہ ایک ہی وقت میں 2 شاگرد ہوئے تھے. دوسرے کا نام آسا جو بیوہ کا بیٹا مرا تھا. یہ دونوں شاگرد ہوئے اور یہ انٹرسٹ رکھتے تھے رومیوں کے درمیان. اور آپ کو پتہ ہے رومیوں کے کئی دیوتا تھے اور رومی مانتے تھے ہم اس کو خدا مانیں گے جو کام فل فور کرے. کیسے کرے؟ پلک جھپکے اور کام ہو جائے, فل فور کرے. جیسے پہلا بیان یہودیوں کو لکھا, دوسرا بیان یسوع مسیح کو ایک خادم پیش کرتا ہے اور یہ رومیوں کو لکھا. جہاں رومی مانتے تھے کہ وہ ہم اس کو مانیں گے جو کام فل فور کرے. اب گھر جا کر آرام سے مرکز کو پڑھیے گا, وہ بار بار یہ بات لکھیں گے. فل فور اس کا کوڑ جاتا رہا. ہاللیلویا. فل فور وہ قبر سے باہر آ گیا. فل فور اس کی آنکھیں کھل گئی. یعنی وہ بتا رہے تھے کہ اے رومیو, تم جس فل فور والے کا انتظار کر رہے ہو وہ کوئی اور نہیں, وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے. ایمان لاؤ اور زندگی پاؤ. ہاللیلویا. یہ تیسرا نیوی بیان جو ہے, ان کا پورا نام ڈاکٹر لوکا. تاریخ بتاتی ہے کہ آپ یونان سے MBBS کر رہے تھے اور یسوع مسیح زمین پر تھے. مسیح اپنی کفارہ دے کر آسمان پر چلے گئے. MBBS کمپلیٹ ہوا. یروشلم میں آ کر ایک کلینک بنایا, لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرنے لگے. شدید پوری دنیا میں جا چکے تھے. مسیحیوں کو مارا جاتا تھا, ان کے سار پھاڑ دیے جاتے, ٹانگیں توڑ دی جاتی, بازو توڑ دیے جاتے. لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آتے. وہ پوچھتے بھائی کیا ہوا ہے, کس نے مارا ہے, کس سے لڑے ہو؟ زبانیں سے عام تھا, ہم مارنے والے نہیں, ہم محبت والے ہیں. ہم لڑنے والے نہیں, ہم محبت والے ہیں. وہ کہتے ہیں کس کے لیے مارے کھا رہے ہو؟ کہا یسوع کے لیے. ہمارا آقا, ہمارا مولا ہمیں بتا کر گیا ہے, ہماری جانیں, ہماری عقیدت, ہماری محبت اس پر قربان ہے. اور لوکا کے اندر ایمان 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 بھرتا گیا. یسوع کون؟ یسوع جس کے لیے مارے کھائی جا رہی ہیں. ایک دن یہ اپنا کلینک بند کر کے باہر آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے یسوع کے بارے میں جاننا ہے. انہوں نے کہا شریف بتائیں گے. شریف پوری دنیا میں جا چکے تھے. پھر کہا گیا کہ ان کی والدہ کے پاس چلے گئے. پاک بی بی اس وقت زندہ تھی. آپ گھر جا کر آرام سے لوکا کو پڑھیے گا کیونکہ انہوں نے تعلیم بی بی مریم کی صحبت میں پائی ہے. اس لیے وہ زکریا کے واقعات, الشبا کے واقعات, فرشتہ کا بایا, بی بی کا نسب نامہ ایک ایک بات کرم بند کرتے ہیں. جیسے پہلا انجیلی بیان یہودیوں کو لکھا, دوسرا انجیلی بیان رومیوں کو لکھا, تیسرے انجیلی بیان کے بارے میں بائبل کی تاریخ بتاتی ہے یہ یونانیوں کو لکھا گیا تھا. کیونکہ یسوع مسیح کے یہ بندہ جس نے انجیلی بیان لکھا یونان سے MBBS کر کے آیا تھا. وہ یونانی عقیدے کو سمجھتے تھے. یونانی کہتے تھے اوپر کروڑوں دیوتا ہو سکتے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں, مگر ہم اس کو مانیں گے جو انسان کی محبت میں انسان بنے, انسانوں کے درمیان رہے اور انسان بن کر بھی اس کی پاور کم نہ ہو. وہ کہتے تھے وہ کون سا خدا ہوا, خدا اوپر رہے نیچے انسان رہے. وہ کون سا معبود ہے جو عابدوں کے درمیان نہ آئے اور عابدوں کے درمیان نہ رہے. وہ لکھنے والے نے ان کو لکھا اور میں تمہیں بتاتا ہوں ابن آدم کھوئے لوگوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ہاللیلویا. اس پر ایمان لاؤ اور زندگی پاؤ. یہ بڑا کھلا تعارف اس بندے نے کروا دیا. یہ تینوں انجیلی بیان لکھے گئے. ان کو سنپٹک گاسپل کہا جاتا ہے, جہاں انجیل متفقہ. اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا.
شہید ہوتے رہے، بدعت نے سر اٹھا لیا۔ بڑے غور سے تعلیمی باتیں سنیے گا۔ ایک بدعت آئی، انہیں ایڈاپشنزم کہتے ہیں۔ انہوں نے آ کر کہا بھائی یسوع خدا کا ازلی بیٹا نہیں ہے، ہم مانتے ہیں وہ ازلی ہے، ہاللیلویہ، اور ابدی ہے، اول ہے، آخر ہے، ابتدا ہے، انتہا ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر یہ لوگ آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگے۔ یہ بات آسیہ کے بزرگوں کو پتہ چلی، انہوں نے رسول یوحنا کو خط لکھا، کہا بابا جی کچھ لکھیں، لوگ تو کہہ رہے ہیں وہ ازلی بیٹے نہیں ہیں، تو آپ تو خیر سے سب سے قریب رہے ہیں، آپ نے باقی انجیلوں کا خطوطوں کا مطالعہ کیا، ادھر رسول اندریاس جو پطرس کے بھائی اور مسیح کے پہلے شاگرد ہیں، وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا بابا جی زبانیں زدیان میں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یسوع ازلی بیٹا نہیں ہے، آپ کچھ لکھیں۔ رسول نے کہا بیٹا انسان اس وقت تک کچھ نہیں پا سکتا جب تک کہ اسے آسمان سے نہ دیا جائے، ہاللیلویہ۔ نوٹ کر لیں کہ جس کے لیے آسمان بند ہو، دو بڑی باتیں بائبل میں مدرج ہیں، ایک ہے دعا اور دوسرا ہے روزہ۔ 3 دن کا روزہ رکھا گیا اور دعا میں نبی رسول ٹھہر گئے۔ 3 دن کے بعد خدا نے اپنے بندہ پر الہام کھولا، اس بندے نے قلم اٹھائی اور ان کو دعوت دی، کہا کیا مانتے ہو یسوع خدا کا ازلی بیٹا نہیں ہے، آؤ اور بیٹھو اور میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ ایڈاپشنزم کی بدعت آ کر بیٹھ گئے، ان کے اکابرین اور مبلغین بیٹھے، انہوں نے اپنے آرگومنٹس رکھے کہ ہم اس بنا پر مانتے ہیں کہ یسوع ازلی بیٹا نہیں ہے۔ جب یہ یوحنا نے تمام انجیلوں کو پڑھا تو انہوں نے پتا چلا کہ مرکس نے کہانی شروع کی ہے دریائے یردن سے اور ایک خادم کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب انہوں نے متی کو پڑھا تو پتا چلا اس نے کہانی شروع کی ہے ابراہیم سے اور یسوع کو بادشاہ پیش کرتا ہے۔ جب اس نے لوکا کو پڑھا تو پتا چلا اس نے یہ کہانی شروع کی ہے آدم سے اور یسوع مسیح کو ابن آدم پیش کرتا ہے۔ اور یوحنا نے قلم اٹھائی اور کہا پہلے نمبر پر کان کھول کر سنو، نہ یہ کہانی یردن سے ہے اور نہ یہ کہانی صرف ابراہیم سے ہے اور نہ یہ کہانی آدم سے ہے، بلکہ ساری کہانیوں کا مبدا و منبع خدا کا بیٹا یسوع ہے اور ساری کہانیاں اسی سے شروع ہوتی ہیں اور اسی پر آ کر اختتام کر جاتی ہیں۔ ہاللیلویہ، بولو خدا نے یسوع نصیب دی۔ اس نے کہا تم مانتے یسوع ازلی بیٹا نہیں ہے، لوگ کان کھول کر سنو، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی، اس نے کہا روکو ذرا بتاتا ہوں، وہی کلام فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ہے جیسا باپ کے، ہاللیلویہ۔ یوحنا نے بعد میں بھی خط لکھے ہیں، جب بھی وہ تعارف کرواتے وہ کہتے ہم نے اس زندگی کے کلام کو دیکھا بلکہ غور سے دیکھا، ہاللیلویہ، اور یہ کہتا ہے اس سے چھوا بھی، ہاللیلویہ۔ کیا انٹروڈکشن اس نے دیا ہے، اور آپ کو پتا ہے یہ انجیلی بیان یسوع مسیح کی الوہیت کو بیان کرتا ہے۔ یسوع مسیح کو ابن یہوہ، ابن خدا پیش کرتا ہے۔ یہ خاص یہودی اسٹیبلشمنٹ کو لکھا گیا تھا اور مسیح خداوند کی ڈیوینٹی کو ایکسٹریم لیول کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے اس انجیلی بیان کے اندر۔ اور آپ کو پتا ہے وہ بار بار باتیں کرتے رہتے، کیونکہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا نظریہ تھا۔ یہودی کہتے تھے پانی کے اوپر ابلیس کی اجارہ ہوتی ہے، نہ اس کی تصویر کوئی بدل سکتا ہے اور نہ اسے کوئی تھما سکتا ہے۔ پھر یوحنا نے ایک ایک بات میں بتایا کہ پانی بنانے والا، پانی برسانے والا، پانی چلانے والا، پانی برسات بنانے والا، پانی بھاپ بنانے والا، پانی ہوا میں رکھنے والا، پانی کو پانی سے جدا کرنے والا، پانیوں پر چلنے والا، پانی کو میں بنانے والا، پانی سے بپتسمہ دینے والا، پانی سے بپتسمہ دینے والا اور پانیوں کے اوپر چلنے والا ہمارے درمیان ہے۔ پہلا بات پڑھو تو پتہ چلے گا آپ نے بپتسمہ لیا، دوسرا بات پڑھو تو پتہ چلے گا پانی میں بنایا، تیسرا بات پڑھو تو پتہ چلے کہ نیکوڈیمس کو کہا کہ بیٹا پانی اور روح سے پیدا ہونا ضرور ہے، چوتھا بات پڑھو سکار کے کنویں پر پانی مانگا، پانچواں بات پڑھو بائبل کہتی ہے حوض کے کنارے بندے کو شفا دی، چھٹے باب میں تو ہاتھی کر دی، آپ سطح آپ کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور میں ساتویں باب میں خیام کی عید پر کہا اور بھائی اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے، اور آخر میں آپ نے نویں باب میں اندھے کی آنکھوں پر مٹی لگائی اور کہا جا بیٹا شلوم کے
میرا دل ہے کہ میں ایک اور بات آپ سے شیئر کر دوں. یوحنا کا آخری باب نکالے, آپ کے دل منور ہو جائیں گے. کیا وہاں پر لکھا ہے؟ آخری باب کی آخری آیت نکالیں, لکھا ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے, اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یوحنا قلم بند کیا کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بہت سے کام ہیں, اگر وہ ایک ایک لکھے جاتے. آپ سمجھے آپ کا چرچ کتنا بڑا ہے, یہاں کتنی کتابیں آ سکتی ہیں, پھر آپ کا محلہ, شہر, ضلع, ملک, دنیا, آپ کا سیارہ کتنا بڑا ہے. وہ کہہ رہے کتابیں رکھنے کے لیے زمین پر جگہ نہ بچی, اس قدر مسیحا کے بارے میں لکھا جاتا. ہاللویا. ایک دائرانہ سا جائزہ, یسوع مسیح کی حیات اقدس تقریباً 33.5 سال, 30 سال خاموش رہے, 3.5 سال تبلیغ و اشاعت آپ نے تبلیغ فرمائی. اور یاد رکھیے گا یسوع مسیح کبھی 70 کلومیٹر کے ریڈیشن سے باہر نہیں گئے. نوٹ کر لیں کتنے جی, جہاں آپ نے خدمت شروع کی تو 70 کلومیٹر کے ریڈیشن سے کبھی وہ باہر نہیں گئے, اور آپ نے ساری خدمت اپنی پیدل فرمائی ہے. آپ ایک اندازے کے مطابق 5000 کلومیٹر سفر آپ نے انجیل کے لیے پیدل کیا, اور ہر روز آپ تقریباً 20 کلومیٹر سفر کرتے اور انجیل منورہ سناتے. ان کے گاؤں میں جاتے, شہروں میں جاتے, عبادت خانوں میں جاتے, اور جا کر کہتے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اور آپ کو پتہ یہ سلسلے جاری تھے, اور آپ کو پتہ یہ باتیں بیان کی گئی. یوحنا کہہ رہے ابھی اور بہت کچھ ہے. اگر لکھا جاتا تو کتابیں رکھنے کے لیے جگہ. آپ کو پتہ ببراوت کہتے ہیں آپ کی زندگی 3.5 سال ہے, 3.5 سال کی منادی ہے, اس کو 1277 دن بنتے ہیں یہودی کیلنڈر کے مطابق. اگر ہم 1277 دنوں کے اندر سے پیے گے حرمت ان کی ریسٹ کے 9 گھنٹے نکالیں, اگر وہ 15 گھنٹے بھی نان سٹاپ ٹیچ کریں تو انہوں نے 19,162 گھنٹے براہ راست بنی انسان کو تعلیم دی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ان 19,162 گھنٹوں میں سے بھی 4 انجیلوں میں صرف 80 گھنٹوں کا انواد پڑا ہے. اب اور زیادہ پریشانی ہوئی کہ مالک اور ابھی کیا ہے آپ کے بارے میں. پھر پادوس سے تقویت تھی اور کہا جب کامی لائے گا تو ناقیس جاتا رہے گا. ہاللویا. ہم آسمان کے اوپر صرف خدا کے بیٹے یسوع سے ملنے جا رہے ہیں, اس کو دیکھنے جا رہے ہیں کہ جیسا وہ جلال میں جلالی ہے. ابھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا کا کوئی جگہ اٹھائے ہمیں یسوع ملتا ہے. ہاللویا. آسمان پر یسوع ملے گا. ہاللویا. فرشتوں میں یسوع ملے گا, کتابوں میں یسوع ملے گا, پیغمبروں میں یسوع ملے گا, نبیوں میں یسوع ملے گا, مذاہبوں میں یسوع ملے گا. آپ کائنات کا ذرہ ذرہ اٹھائے آپ کو خدا کے بیٹے یسوع کی ذات ملے گی, اور ہر ایک بات کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یسوع ہے, یسوع ہے, یسوع ہے, یسوع ہے. ہاللویا. میرا خدا پر یسوع مسیح کی. آپ یہاں سائنس پڑھنے والے بیٹھے ہیں, سائنس سر پکڑ کر بیٹھے ہیں. سائنس کی وہ شاخ جسے آپ کیمسٹری کہتے ہیں وہ حیران ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, پھر چیزیں بنتی ہیں. مگر ایک ایسا ہے جس نے پلک جھپکی ہے اور پانی کو میں بنا دیا ہے. سائنس کی وہ شاخ بھی حیران ہے جو کہتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی مادہ نیچے کھینچتی ہے, مگر ایک ایسا ہے جو نیچے سے اوپر کی طرف گیا ہے. سائنس کی وہ شاخ جسے آپ بیولوجی کہتے ہیں, سائنس سنے پڑا, سائنس کی وہ شاخ جسے آپ بیولوجی کہتے ہیں, وہ حیران ہے کہ بچے ماں اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں, مگر ایک ہے جو بغیر بابا کے پیدا ہوا ہے. آپ کو پتا طریق دان حیران ہے, وہ بندہ ایک ہے, اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. آپ کو پتا اکنامکس حیران ہے کہ روٹیاں 5 مچھلیاں کو 5000 کو سیل کرتا ہے اور 12 ٹوکرے بھی اٹھا لیتا ہے. ڈاکٹر اور میڈیکل شعبہ حیران ہے, آپ نے بیماروں کے لیے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی. دنیا آپ کو طبیب اعظم کہتی ہے. ایجوکیشنل حیران ہے کہ آپ نے کسی یونیورسٹی سے نہ پڑھا اور نہ پڑھایا
ہیں بھائی لکھا لوگ آئے زمانے دے پر ابن خدا دیا کوئی نہیں کہ لکھا سونے بان بان بیندے نے اونے پیران دی خاک دیا کوئی نہیں. ہاللویا. یہ بڑا برکت ہے جنہی بیان ہے. ہوتا کیا ہے آئے تھوڑا سا پیاسی سمجھتے ہیں پھر اس واقعے کی طرف چلتے ہیں. یسوع مسیح انجیل سنا رہے ہیں. آپ کے معجزات جو 4 انجیلوں میں قلم بند کیے گئے ہیں وہ 37 ہیں اور آپ کے معجزات کو 4 بڑی برانچز کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلے معجزات ہیں نیچر میریکلز جس میں آپ نے قانون قدرت کے اندر مداخلت کی. ہوا تھما دی، پانی تھما دیا، پانی پر چل کر دکھایا. دوسرے نمبر پر ہے ہیلنگ میریکل جس میں آپ نے کسی بیمار کو شفا دی، اندھوں کی آنکھیں نگروں کو چلایا، کوئی پاک صاف کیے. تیسرے نمبر پر ہے ایول اسپرٹ میریکل جس میں آپ نے کسی انسان سے بدبو نکالی ہے. اور چوتھی اور آخری برانچ ہے یسوع مسیح کے ریزریکشن میریکل جس میں آپ نے کسی شخص کو مردہ کو زندہ کیا ہو. ہاللویا. بڑے غور سے سنیے گا. مسیح درسوں تدریس دے رہے تھے، آپ ایسے چلتے پھرتے تھے. یہودیوں کی ایک عدالت تھی جسے گریٹ سینہڈرن کہتے تھے. اس میں 71 بزرگ ہوتے تھے. ان کے کئی مذہبی کام تھے جن میں سے ایک کام جو تھا اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے آپ اس کے پاس جائیں، اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ بیٹھے رہتے تھے، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی سوال، کبھی کوئی سوال. ایک دن کلام کہتا ہے مالک وہاں سے جا رہے تھے، یہ ایک عورت کو پکڑ لائے. کہنے لگے حضور موسیٰ کی شریعت کہتی ہے اسے سنسار کر دیا جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مسیح نے کہا ٹھیک ہے پر سنسار وہ کرے جو تم میں بے گناہ ہو، بے عیب ہو. کلام کہتا تو واپس چلے گئے. بائبل کہتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک بڑی لمبی ٹیچنگ دی کہ میں دنیا کا نور ہوں. اگر میں یہ بات اینڈ پہ بول جاؤں کلام میں سے، کیونکہ یہ سرمن کا حصہ نہیں تھی، میں دنیا کا نور ہوں. ابھی میرے اندر ان کو یہ بات ڈالی ہے کہ میں آپ کو یہ بات بھی بتا کر رہا ہوں کہ مسیح نے کیوں کہا کہ میں دنیا کا. یہ بڑی چھوٹی سی بات اور ایمان فروز ہے، اگر میں سکپ کر جاؤں تو آپ مجھے یاد کروائیے گا. سنیں اس کے بعد لکھا ہے بتھیرے آپ پر ایمان لائے. یہودی بھی وہاں کھڑے ہیں. یسوع نے کہا جو ایمان لائے اور میرے کلام پر قائم رہے تو حقیقت میں میرے شاگرد ہو اور سچائی سے واقف ہو. سچائی تمہیں. یہودی کہتے ہیں ایکسکیوز می سر، آپ کہہ رہے ہیں سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں. ہم ابراہیم کی نسل، ہم تو کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. مسیح نے کہا ٹھیک کہا، مگر جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمارے باپ ابراہیم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کے یسوع مسکرائے اور کہا تم یقین نہیں کرو گے پر تمہارا باپ میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا. اب وہ مسکرا کر کہنے لگے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی عمر 50 سال نہیں ہے اور آپ کتنے 2000 سال پہلے 4000 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. مسیح نے 8ویں باب کی آخری 2 آیتوں میں فرمایا، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں بیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہو میں ہوں. پس انہوں نے اسے مارنے کو پتھر اٹھائے. ہاللویا. یہ بات ان کے درمیان ہوئی مگر یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. جہاں آپ یسوع کے منہ سے لفظ سچ سنے، یہ عبرانی گرامر کا یونانی کا اصول ہے کہ جہاں سچ آئے یہ آرٹیکل ہے، جس جملے کے ساتھ لگ جائے اس کا کوئی اور الٹرنیٹ نہیں ہے. وہ بات مصدقہ اور سچی اور قائم اور اہم اور پختہ ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا. کلام کہتے ہیں انہوں نے پتھر اٹھائے. آپ سمجھیں یسوع مسیح ہیکل سے باہر آئے. آپ سمجھیں جہاں ایک اندھا بیٹھا، سمجھیں یہ بیٹھا ہوا ہے، آپ چل کر یہاں سے آگے آئے. تاریخ کہتی ہے نام اس کا سیلیڈونیس ہے. یہ بیٹھ کر اپنی بھیک مانگ رہا ہے. شاگردوں نے کہا بابا یسوع یہ بتائیں یہ اندھا کیوں ہے؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ اگر آپ گناہ کریں
سے ابلیس نہیں ہوتا. اسی ہر بیماری اچھا ساڈا ایک مسئلہ ہے جن چنگے کام نے وہ اپنے تو پڑھ رہے ہیں نا کہ جن پیڑے کام نے اچھا نیچ بھی آ جائے گا کہ پڑھے نہیں بولو سارے بولو بازیاں چیز اتنے رکھن گیا لبڑ گیا اتنے حالانکہ پیسہ ساڑھے گھر کو ہے وہ بھائی ایمانداروں کے گھر بھی کبھی کچھ ہوا ہے خون خریدوں کے گھر بھی کبھی کچھ ہوا ہے جس کے لیے فرشتے تعینات کر دیے گئے ان کے گھروں میں بھی کبھی کچھ ہوا ہے. ایمان کی کمزوری ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بیماریاں آتی ہیں 5 وجہ سے. اگر کوئی بیمار ہے تو سن لے. پہلی وجہ ہے گناہ. کلام کہتا ہے یسوع نے 38 سال کے بیمار کو اچھا کیا. مسیح ملے اور کہا بیٹا آپ گناہ نہ کرنا اس سے بڑی آفت بھی تیرے اوپر. اس کا مطلب ہے تمہاری بیماریوں کے پیچھے بعض اوقات وجہ کیا ہے؟ گناہ. دوسری وجہ خاندانی لاگتیں. آپ گناہ کرتے رہے آپ کے تو کرنا بنیاد ہو کہ خدا بچے پھاڑ لیتا ہے. کلام کہتا ہے تو اپنے خدا کی شریعت بھول گیا میں تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. بھاگے کہاں تک بھاگے گیا؟ میں آپ سب سے ہم بھی ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اور مرد بھی خاص طور پر مرد ایسی زندگی گزارو کہ آپ آسمان پر چلے جاؤ خدا آپ کے بچوں سے ملے اور کہے میں تیرے باپ دادا کا خدا ہوں میں تیری ماں کے خاندان کا خدا ہوں. ہاللیلویا. اچھی بولو ہاللیلویا. تیسری وجہ بیماری آنے کی آزمائش. اچھا کہ میرے قریب المرگ ہوں گے نا ایک بتاتا 22 سال اور 5 سال میرے کو ایک تھوڑا ہے کہ میں نے تو دعا کرنا نا وہ جان نکل جاتی ہے. یعنی بندہ اڑے ہوئے تھے کہ پیسہ مانگنے پوترے تھوڑا تو باہر چلا نہیں ہوتا ہے کیونکہ لکھا خدا کسی کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے. ایوب صابر کی مثال. چوتھی وجہ بیماری آنے کی. بائبل کہتی ہے یسوع کا جلال. کلام میں لکھا لازر کی بیماری موت کی نہیں بلکہ خدا کے جلال کی ہے. 5ویں وجہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پاک شہربانی لینے سے بھی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. جی اگر کوئی گناہ کے اندر زندگی گزارے اگر سارا مہینہ ڈرامے کرے ڈرامے بازیاں کرے حرام کاریاں کرے دھوکے کرے نفرت کرے لالچ کرے بت پرستی کرے اور تمام ایسے گھناؤنے کھندے گناہ کر کے یہاں پر آ کر کھڑا ہو تو کرنتھس کو خط لکھتے ہوئے فرمایا اس کھانے اور پینے سے قصوروار ٹھہرے گا. تم اس میز میں شریک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لو تو قصوروار ٹھہرو گے. اسی لیے بتھیرے تم میں بیمار اور کمزور ہے. کیا مطلب ہوا؟ کتنی وجوہات ہیں؟ 5 وجوہات. اب یہودیوں کا ایک نظریہ تھا غور سے سنیں. یہودی کہتے تھے بغیر خدا کے اگر کوئی پیدائشی اب نارمل پیدا ہو یعنی ٹنڈا ہے لنگڑا ہے اندھا ہے آدھا سر ہے اس کی ٹانگ نہیں ہے اب نارمل ہے بائی برتھ اب نارمل ہے اسے 2 شخصیات ٹھیک کر سکتی ہیں. ایک خدا کرے گا اور دوسرا مسیح کرے گا. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے مسیح کے بارے میں 200 نبوتیں ہوئی 300 ہوئی تھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ اندھوں کو بینائی دوں. ہاللیلویا. آپ کو پتا یوحنا کے قاصد آئے آ کر کہنے لگے اے ربی ہمیں یوحنا نے بھیجا ہے آپ ہی وہی ہیں یا ہم کسی دوسرے کی راہ دیکھیں. مسیح نے کہا جاؤ یوحنا سے کہو اندھے دیکھتے ہیں. یوحنا سمجھ جائے گا کہ وقت آ چکا ہے بھائی اندھوں کا دیکھنا یہودیوں کے نزدیک بڑی بات تھی کیونکہ وہ کہتے تھے پیدائشی اب نارمیلٹی خدا کے سوا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. اب یسوع یہاں کھڑے آپ نے کہا سنو یہ اندھا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ نے گناہ کیا نہ اس نے کیا بلکہ اس لیے یہ اندھا پیدا ہوا ہے تاکہ میرے کام اس میں ظاہر ہو. وہ شوق دے گئے کہنے لگے ایسا کیوں ہم تو مانتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. بائبل کہتی ہے آپ نے اپنا لباس تہر زمین پر پھینکا اور یہ سبت کا دن تھا. یہودی حیران ہوئے کیونکہ یہودی سبت والے دن مٹی کے اوپر نہیں تھوکتے تھے. اگر انہوں نے سبت والے دن تھوکنا ہوتا شاید دیوار پر تھوکتے یا چٹان پر تھوکتے. آپ نے مٹی لی اور مٹی کو ساننا شروع کر دیا. ادھر یہودیوں کے ذہنوں میں چلنے لگا ایسا کام
है। यहूदी हैरान हो गए और भाई शान वही सकता है जिसने पहला काम किया है। यीशु मसीह ने क्या थोपा रख छड़ा है कि अलग अकादा नो 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 नो, उसकी आई बॉल नहीं थे। यू नो आई बॉल एंड डेले आने अब समझे आप ऐसे बना के वाह 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 क्या मिस्ट्री है। आपने वो आई बॉल बनाए हैं और बना वही सकते हैं जिसको पता होगे कैसे बनाने हैं। आप समझे एक एक मसल बनाकर आपने उसकी आंखों पर रख दिया और कहा अच्छा बेटा कहाँ दो जाकर। आए बाइबल खोले आपको थोड़ी सी और बातें समझे कलाम क्या कह रहा है। हजूर ने कहा जा, शलौत जिसका तर्जमा बेटा हुआ है कि हाउस में, बस उसने जाकर धोया और पीना होकर शाबाश क्या आया जी। अच्छा एक तो धोना भी बहुत जरूरी है तो दूसरा वापस होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा कई बंदे नहीं अपने आप में धोते हैं। आपको पता है यीशु पाँव धोने लगे शरीर को, पतरस के पास आए उसने पाँव खींचे और कहा तू मेरे पाँव अब तक ना धो पाएगा। मसीह ने कहा अगर धोए ना तो तू मेरे साथ शरीक भी गाँव के अंदर फिर मैं नवा छोड़ो। मसीह ने कहा ना, जो नहा चुका उससे फिर नहाने की जरूरत वो बस यही आखे चंगी तरह धो के मेरी कर। कलाम कहता है कोई ऐसा रासबाज नहीं जो नेकी करे और खता, यानी धुलना बहुत जरूरी है। और फिर क्या लिखा है धोकर बिना होकर, नोट करें क्या हुआ जी। अच्छा वापिस होना भी बहुत जरूरी। कई बंदे कहीं ना मिला हम नहीं क्यों साथी वापसी का राह ही नहीं है और उन्हें फिर जब सुबरों के साथ फलियां खानी पड़ती है ना फिर याद आता ओहो मेरे बाप के घर में तो नौकरों को भी और भाई लौट आने में सलामती है। अभी आ जाओ अंगूठी मिलेगी हालेलुया, ज़बह होगा बछड़ा हालेलुया, ज़ियाफत भी होगी, पोशाक भी मिलेगी, इख्तियार भी मिलेगा और उसके साथ बैठकर खुदावंद के लोगों का इंसाफ करोगे। इससे पहले कि दरवाज़ा बंद हो जाए और आवाज़ आए क्या मलाउनो मेरी नज़रों के सामने से। अब ये कहानी एक और तरफ चालू पड़ी। कलाम कहता है 8वीं आयत देखें, बस पड़ोसियों जिन लोगों ने पहले उसे भीख मांगे देखा था कहने लगे ये वो नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था। अब समझने मेरी बात। रोमी लोग पता क्या करते थे, सारे मेरी तरफ देखें। रोमी लोग एक मैट देते थे, कपड़ा देते थे अंधों को या जो डिजर्व करते थे जो नॉर्मल होते थे उसके ऊपर अपनी मोहर लगाते थे। समझे इस बात को। और उस कपड़े के ऊपर बैठकर भीख मांगते थे और भीख मांगे हुए रुपए से रोम को टैक्स भी देते थे। आगे समझ आपको याद है जब अंधे बर्तमाई ने कहा कलाम में लिखा वो अपना कपड़ा छोड़कर भागा। ये कपड़ा बड़ा जरूरी था, रोमी ये दिया करते थे। आप ख्याल करें सैलिडोनियस ने भी कपड़ा छोड़ दिया होगा और उसने कहा होगा पहले ये कपड़ा मेरी जरूरतें पूरी करता था, अब मुख्तार दो आलम ने बुला लिया है, अब कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। हालेलुया, अब कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। हम चीजों को पकड़ कर पड़े रहते हैं और मुख्तार दो आलम के पीछे चलो, बादशाही तुम्हें इनाम में अता कर दी जाएगी। हालेलुया, क्या मिस्ट्री है। कपड़ा छोड़ दिया, लोगों के दरमियान आया, लोग शौक हो गए। बाज ने कहा और ये वही है, और ने कहा ना 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 ये वही नहीं हो सकता, उसका कोई हम शक्ल है। और वो दरमियान में आकर कहता मैं ही हूँ, करने वाली बात नहीं है, मैं वही हूँ। वो हैरान होकर कहने लगे अच्छा उसने तेरे साथ क्या किया, क्या कैसे आंखें तेरी खुली। वो कहने लगा तेरी आंखें कैसे खुली। उसने कहा, उसने जवाब दिया, नोट करें जवाब क्या है। उसने जवाब दिया उस शख्स ने जिसका नाम यस्सु है। क्या नाम है? आहा, क्या पुरफज़ल नाम है ना। क्या नाम है उसका? यस्सु नाम है। पॉइंट नोट कर लें, यस्सु वो मान गया। क्या मान गया जी? यस्सु मान गया वो। उसने मट्टी सनी मेरी आंखों पर लगाई, मुझसे का शराब में जाकर दो मैंने धो दिया और भीना हो गया। कोई गाल मट्टी हो गई जी, दसो भाई बेटा जी यस्सु आए मिट्टी लाई थी मैं धो लिया नहीं लगा। वो डर के कहने लगे, उन्होंने कहा उन्होंने उससे कहा वो कहाँ है।
मत क्या बोले वो शाबाश क्या क्या कहने लगे वो। अगर आपसे कोई पूछे यीशु कहाँ है तो क्या जवाब दोगे कि गिरते रहेंगे आप बोले क्या मालूम आपको एग्जैक्ट लोकेशन यीशु कहाँ है या आसमान पर है यीशु कहाँ है। आपको पता है हम हैं सीजनल क्रिश्चियन केड़े मोस्टली क्रिश्चियन ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚਰਨੀ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਯਿਸੂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਚਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਕਸ ਬਣਾ ਲੈ ਦਿਲ की चरनी सदा ले अलग बात है आज समझ के नहीं किन्ने मजूसी आए किन्ने तोहफे ले आए किधरों की ऊँठा ने टलियां ने शोर वो भाई पता भी लगे ऊँठा से बह के भी आए हैं कि नहीं वो लिखा कि नवा यूथ के मेंढे तेरे हजूर आएंगे तरी कह दिया मजूसी तो घोड़ों के सिवा सफर नहीं करते थे उनके अपने शादी घोड़े होते थे आपने अपनी मोहब्बत में लिख दिया और भाई थोड़ा सा बाहर आए इन तमाम सीजनल चीजों से जब लैंड सीजन आता है आप उसे सलीब पर ढूंढ रहे होते हैं हाय हाय तेरे तो रखने वाले और भाई हम सीजनल क्रिश्चियन हैं हमें समझ नहीं आ रही यीशु कहाँ पर है क्यों नहीं। अच्छा ऊपर से मैं एक जिम्मेदारी से बात कैमरे में रिकॉर्ड करके बता दूं कि जैसा यीशु आपको ईस्टर के गीतों में दिखाया जाता है ऐसा यीशु नहीं है। वो तो देख सकते नहीं हौली हौली केलना वाले और भाई क्यों आप एक ऐसी औरत हो जो अफीफा सदीका पाकिरा पाक जिसकी तहारत की मिसाल नहीं है जो जमीन के ऊपर यीशु मसीह के बाद अंबिया से भी ज्यादा वाजिब इज्जत है और आप उसे लिख रहे हैं मार रोटी वैन बांधी फाल पेटरी शबैन होगी ऐसी औरत की तस्वीर कशी आप कर रहे हैं जिसका जिक्र अदब में हुआ हो जिसका जिक्र किताबों में हुआ हो जिसका जिक्र सुनकर यहूदी अपने साथ हम कर ले जिसको आकर मलाए कहें शाह मरियम सलाम अलैका वकाला रब्बे का वत्हारा के आपकी कोई जुर्रत नहीं है कि आप एक अफीफा खतून को ये लिखे और ऊपर से लिखे हौली हौली के मेरा यीशु ऐसा नहीं है और सुन लीजिए वो सीजनल नहीं है कि आपको क्रिसमस में चरनी में मिले या क्रिश्चियन में सलीब पर मिले। कलाम कहता है अगर कोई आपसे पूछे यीशु कहाँ है आपके मालिक ने कहा पहले तुम्हारे साथ था अब तुम्हारे अंदर रहूंगा। हालेलुया ये हमारे अंदर है हमारे कामयाब है। और मुनीर ने कहा था कि तस्वीरें याद है दिल में जरा सी करबत तो कहीं और देखी जिनके दिल में यीशु है वो तो नजर आएगा किरदार से बातों से। हालेलुया कोई आपसे पूछे यीशु कहाँ है किधर है बड़े किधर का मेरे पास है मेरे अंदर है आओ मैं तुम्हें बताऊं आगे क्या होगा। लिखा लोग तो शख्स पहले अंधा था उसे फरीसियों के पास ले गए उन्होंने जाकर कहा बाबा जी एक ही मसला है तुसी तो सानू सारी जिंदगी सिखाया है कि खुदा के अलावा ठीक ही नहीं हो सकता ये क्या मसला हुआ। कलाम में लिखा फरीसियों ने उससे पूछा हो तू किस तरह बीना हुआ उन्हें सारी कहानी सुना सरकार मैं बैठा यीशु भाई मट्टी लाई मैं धोता तो मैं गल बड़ी ना हुई। उन्होंने कहा अच्छा तू उसके हक में क्या कहता है नोट कर ले। उसने कहा वो नबी है। उन्होंने इख्तलाफ हो गया अद्दे बंदे ने यार यीशु बंदा ठीक नहीं है अद्दे ने यार ख्याल करो कोई बंदा एडा बड़ा मुआजा कर सकता है उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उन्होंने एहतियातन पूछा आगे चलकर आपको पता चलेगा उन्होंने क्यों एहतियातन पूछा कि तू क्या कहता है। उसने कहा वो शब्द क्या है उनसे बोले क्या है। उन्होंने साइडोनियस को साइड पर किया उसके माँ बाप को घर से बुलवाया। उन्होंने पहले तो काफ़ी डांटा उन्हें प्रेशराइज किया फिर एक ही मसला है मुंडा थोड़ा है थानू भी नहीं पता कि अन्ना उन्हें आख्या की गल सुनो भी मुंडा हटाइए पैदा भी अन्ना जो है रख के भी इसी में काम है पर ये नहीं पता कि वेखन किस तरह है क्योंकि लिखा है कि वो यहूदियों के डर से ये कह रहे थे यहूदी एक कर चुके थे जो उसके मसीह होने का इकरार करे वो इबादत खाना से निकाल दिया जाएगा छोड़ दिया बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्होंने नाल जाकर सरकार मुंडा बालग है मैंने जेब वो भी पूछ लो आगे क्या लिखा है आप पढ़िएगा मेरे साथ 24 में लिखा है बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुला कर कहा खुदा की तमजीद कर
ہم جانتے ہیں یہ آدمی گناہگار ہے۔ اس نے جواب دیا میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں، اتنا جانتا ہوں میں اندھا تھا اب بینا ہوں۔ ہاللیلویا، میری گواہی یہ ہے۔ اچھا پھر سیر پہ کر کیا لیں؟ پھر انہوں نے اس سے کہا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی؟ اچھا بار بار انہوں نے تو ہویا کی کئی بندے آنے نا گل کا پتا بھی لگ گیا پھر بھی کیا کرن کے نہیں دے ہویا کی گل کا پتا بھی نہیں دے۔ اچھا کہ میں نے فون پہ گل کر نہیں دے ہو سنا آگے سمجھ کے نہیں لاکی ان کا مسان کے لیے ہور کر دے نا وہ بھی بار بار نہیں تو ہویا کی۔ اچھا جب آپ بائبل کو اوریجنل کانٹیکسٹ کے اندر پڑھیں گے ایسے آپ پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پر ایموشنلی بیان کیا گیا ہے، وہاں پر بندے کے ایکٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ کچھ سائن اور سمبل ہے۔ یہاں پر جو ایکٹ استعمال ہوئے نا وہ یہ ہے کہ وہ غصے پہ آ گیا۔ کلام کہتا ہے اس نے جواب دیا میں نے تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا، دوبارہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اس کے شاگرد ہونا چاہتے ہو؟ ہاللیلویا، بار بار سن رہے شاگرد ہونا اور یسوع کے لیے تو پھر زور بات بنا رہی ہے۔ میں تعلیم کر سکتا تھا کہ تعلیم کے لیے مانتی ہیں۔ ہاللیلویا، ایک ہی کام شاگرد ہونا دے یسوع کی بیعت کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے وہ تو ہی اس کا شاگرد ہے، ہم تو کس کے دی؟ موسیٰ مسیح کا شاگرد ہے۔ کون ان کو بتائے؟ آپ کو پتہ ہے خادم جو تھے نا وہ بحر کلثم پر گئے، ایسے جہاں سے پانی چیرا گیا تھا، وہاں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہتے ہیں اے کلثم وہ تو موسیٰ تھا کہ پانی چیرنا پڑا، اے کلثم وہ تو موسیٰ تھا کہ پانی چیرنا پڑا، اگر میرا مسیح ہوتا ساری امت پانی پہ چل کے جاتی۔ ہاللیلویا، پانی کو چیرنا نہیں پڑنا تھا۔ اور بعد میں بتائیں کہ یسوع مسیح کا شاگرد موسیٰ ہے، ان کے ساتھ مکالمہ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی ہیں۔ ہم جانتے ہیں خدا گناہگار کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ 32ویں آیت ہائی لائٹ کرنے کی، دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی جنم کے اندھے کی آنکھیں کھلی ہو۔ جب سے دنیا ہمارا سے وجود میں آئی ہے کیونکہ مسیح آئے گا آنکھیں کھولے گا۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی جنم کے اندھے کی، کلام کہتا ہے کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا جب آپ کے اپنے آپ کو چھوڑ گئے۔ وہ یسوع مسیح کو یسوع مان رہا تھا، وہ یسوع کو استاد مان رہا تھا، وہ یسوع کو نبی مان رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اسے باہر نکال دیا گیا۔ جب آپ کے اپنے چھوڑ جاتے ہیں پھر ایک ہستی آپ کے پاس آتی ہے۔ کلام کہتا ہے یسوع مسیح اس کے پاس آئے اور اس سے کہا بیٹا تو نے یسوع مان لیا کافی نہیں ہے، تو نے نبی مان لیا کافی نہیں ہے، اور کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ دنیا کی قومیں نبی مانے یا امام الانبیاء مانے یا انبیاء اصغر مانے، آپ دنیا کے لوگوں کو ایک بات بتا دیجئے کہ یہ ساری باتیں ماننا ایک طرف ہے، مگر جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ یسوع نے خود آ کر کہا کہ تو بیٹے پر ایمان لاتا ہے، اس نے کہا بھائی نوٹ لگ بھائی میں لاؤں گا ایمان۔ کون ہے؟ کہا جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہی خدا کا بیٹا ہے۔ کلام کہتا ہے اس نے جھک کر سجدہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو دو حکم ہے کہ نہ تراشی مورت کو سجدہ کرنا ہے اور نہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اب یہودی دو سجدے کرتے ہیں، ایک سجدہ تعبدی ہے ایسے جھک کر کرنا یہ تعظیمی ہے، اور ایک سجدہ تہجدی ہے ایسے منہ کے بل گر جانا۔ اس نے منہ کے بل گر کر اس بات کا اقرار کیا کہ تو صرف یسوع نہیں ہے، تو صرف نبی نہیں ہے، تو صرف خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ خود مجسم ہو کر وہی ہوگا جو کتابوں اور نبیوں اور پیغمبروں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تھا۔ تو میرے سامنے کھڑا ہے۔ یسوع نے اسے اٹھایا اور گلے لگایا، گلے لگا کر اسے پتہ کیا کہا؟ آئیں ذرا دیکھیں 39 میں لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا میں دنیا میں
عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے اور جو دیکھتے ہیں وہ کہ فریسی نہ لکھو تو لوگوں آکھا لگے لے اہیت میں کیوں نہیں بنالی ہے نہ کرو لکھا ہوا نا جو فریسی اس کے سب انہوں نے سے یہ بات ہے تو کیا ہم اندھے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے، آپ کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں بس تمہارا گناہ۔ آپ کو پتہ ہے یسوع سے پہلے بڑے آئے تھے مگر تاریکیوں سے نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے یسوع سے پہلے بڑے آئے مگر کامل کوئی نہ تھا، بڑے آئے مگر حسین کوئی نہ تھا، بڑے آئے مگر جمیل کوئی نہ تھا، بڑے آئے مگر خدا کا لخت جگر کوئی نہ تھا۔ آپ سمجھتے جائیے گا دنیا پر بڑے لوگ آئے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ بڑے آئے تھے مگر بادشاہوں کا بادشاہ کوئی نہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے شفیع اللہ بڑے آئے، نجیب اللہ بڑے آئے اور کلیم اللہ بڑے آئے، اور آپ کو پتہ ہے روح اللہ اور کلمت اللہ کوئی نہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے نبی بڑے آئے مگر امام الانبیاء کوئی نہ تھا، گناہگار بڑے آئے مگر گناہ بخشنے والا کوئی نہ تھا، آپ کے اندر ڈالنے والے بڑے آئے مگر آپ کے اندر پہنچ جانے والا کوئی نہ تھا، پتھر مارنے والے بڑے آئے مگر پتھروں سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اور بائبل پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہے پانیوں کے بے حصے کرنے والے بھی آئے مگر پانیوں کے اوپر چلنے والا کوئی نہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے پانیوں کو خون ملانے والے بھی بڑے آئے مگر اپنا خون ملانے والا کوئی نہ تھا۔ اور موت سے ڈرنے والے بڑے آئے مگر موت کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے دھوکے دینے والے بڑے آئے مگر اپنا سہارا دینے والا کوئی نہ تھا، تسلیاں دینے والے بڑے آئے مگر اطمینان دینے والا کوئی نہ تھا، اور جان دینے والے بڑے آئے مگر اپنی جان محبت کے لیے قربان کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے طریقی کے اندر دھکیلنے والے بڑے آئے مگر دنیا کا نور خدا کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بولو خدا نے یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی۔ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں، 10ویں آیت کو 10ویں باب کو دیکھیں، 21ویں آیت دیکھیں۔ یسوع زبور 23 کا ایک خاکہ دے رہے تھے کہ وہ چوپان میں ہوں، لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے۔ 10ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا اوروں نے اس سے کہا ایسے شخص کی باتیں نہیں جس میں بدروح ہو، کیا بدروح اندھے کی آنکھیں کھول سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے اب یہ تذکرہ چھڑ گیا، یسوع لازر زندہ کرنے جا رہے ہیں۔ 11ویں باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ شخص جس نے اندھے کی آنکھیں کھولی اتنا نہ کر سکا تو یہ آدمی نہ مرتا۔ اور بھائی اندھے کی آنکھیں کھولنا کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ خدا کے بیٹے کا جلال اور اس کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ میں سے بڑے سارے لوگ جسمانی اندھے نہیں ہیں، ہاں پر روحانی اندھے ہیں، اور دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، اپنی بہنوں کا حق کھا رہے ہیں، اپنوں سے لڑ رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، زنا کاریاں کر رہے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، خدا کا پیسہ دکھاتے ہیں، ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، خدا کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہے، بائبل نہیں پڑھتے، خدا کے گھر نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کو بائبل روحانی اندھا کہتی ہے، اور اس سے ضرور ہے کہ آپ اس کے پاس آئیں۔ اس نے کہا جو نہیں دیکھتے وہ کیا کریں؟ دیکھیں۔ اب دنیا کا نور ہمارے سامنے ہے، میں وہ بات بیان کرتا سنیں۔ آپ کو یاد ہے بڑی اہم بات ہے، تعلیمی آپ کا دل منور ہو جائے گا، شاید آپ کے لیے پہلی بار ہے۔ سنیں، ملاکی کے بعد اور مسیح کے آنے تک 400 سال ہے درمیان میں، اسے انٹرٹیسٹامنٹل پیریڈ، ان بیبلیکل دور یا سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں۔ 800 سال ہوئے تھے، معجزہ نہیں ہوا، 500 سال ہوئے کوئی فرشتہ نہیں آیا، اور 400 سال ہوئے تھے کلام نہیں ہوا تھا۔ اس دوران تاریخ میں ایک بات ہوئی، سکندر اعظم مر گیا، اس کی حکومت 4 بڑے جنرلوں کے اندر تقسیم ہو گئی، انتپیتر، سلجوکس، لیوتمس اور انتاکس۔ اب انتاکس جو تھا یہ یروشلم پر حکومت کرنے لگا،
اس نے آتے ہی کہا کوئی یہودی ختنہ نہ کروائے، اور یہودی بغیر ختنے کے اگر کوئی عورت کرواتی بچوں کا پیٹ کاٹ کر بیوی کے گلے میں ڈال دیتا اور گھماتا، کہتا کوئی بائبل پڑھتا ہوا نظر نہ آئے بائبل بھی چلا دو اور اس بندے کو بھی مار دو۔ تیسرا فتویٰ ہیکل کی مذبح پر سور کی قربانی چڑھا دو۔ یہ بات ہوئی، اس وقت یہودا مقابی کا خاندان کھڑا ہوا جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا، ان کو بگایا اور اس مناسبت سے ایک عید کو شروع کیا جسے عید حنوکا یا عید تجدید کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دو کام کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہیکل کو صاف کیا۔ یہ 8 دن تک ہیکل میں پانی بہاتے رہے۔ پہلے دن ایک کپل، جتنے بھی کپل ہیں ایک جگ پانی کا لائے، دوسرے دن 2 جگ، تیسرے دن 3 جگ، چوتھے دن 4، ایسے وہ بہاتے رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے عید حنوکا پر یہ ایک اور کام کرتے، ایک کپل اپنے گھر کی چھت کے اوپر پہلے دن ایک چراغ جلاتا، دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا۔ اس کا مطلب ہے 8 دن ہر کپل کے طرف سے 8 چراغ اوپر جل رہے ہوتے تھے، اور جس دن یہ 8واں دن تھا پورا یروشلم روشن تھا اور جگہ جگہ پر چراغ جل رہے تھے۔ وہاں مالک حیات نے بیٹھ کر کہا اور یہ شاگرد کہہ رہے تھے یہ روشنی، یہ نور، یہ روشنی، یہ نور۔ مسیح نے کہا یہ روشنیاں ختم ہو جائے گی، دنیا کا نور میں ہوں۔ ہاللیلویا۔ وہ پانی بہاتے تھے، پانی سے ایسے اوپر کر لیتے۔ مسیح نے کہا جتنا مرضی پانی بہا لو، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی زندگی میں ہے۔ پلیز کم آن کلیسیا، یسوع آ رہا ہے، آؤ اپنے آپ کو اس کی دلہن ہونے کے لیے تیار کریں۔ آمین۔ ایک آخری بات، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے آج ہر بندہ دکھ کی چکی کا مرکز رہا ہے، ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، دکھ ہے اپنوں کا، غربت کا، بیماری کا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہر سال کئی کروڑ لوگ ڈپریشن سے مر جاتے ہیں، اور میڈیکل کہہ رہا ہے آنے والے وقت میں ڈپریشن سب سے بڑی بیماری ہے۔ مگر خیال رہے بہنوں اور بھائیوں، ڈپریشن کا علاج ایک ہی شخصیت کے پاس ہے اور وہ یسوع ہے۔ آپ نے باہیں پھیلائی اور کہا اے محنت اٹھانے والوں اور سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ تمہاری جانیں۔ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، ملک مصر میں ایک خاندان رہتا تھا۔ خاندان بڑا چھوٹا تھا، ایک ان کا بیٹا تھا، ایک شوہر اور ایک بیوی۔ وقت پرانا تھا، پرانے وقتوں میں جب کوئی کسی کو زبان دیتا تھا، بڑی غور کی بات ہے، وہ اپنی زبان سے مکرتا اندر ہوتا گل گا کہ پھر کہتا نا اردو گل دی گل ہوتی، کیوں نہیں ضرور گل دی گل ہوتی۔ اس کا باپ کسی جگہ پر گیا، اپنے بیٹے کا رشتہ طے کر رہا ہے، واپس آ کر کہتا ہے بیٹا تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا تم شادی کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں۔ وجہ پوچھی کہ تو کہتا ہے میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، پریشانی میں اٹھ کر چلا گیا۔ اس عورت کے پاس گیا جس سے وہ محبت رکھتا تھا، اسے جا کر کہتا ہے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے اور میری شادی طے کر دی گئی ہے اور میں نے تو اسے شادی کر دی۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، بائبل کے مطابق دنیا میں ہر مسئلے کا حل خدا کا بیٹا یسوع۔ اس نے کہا ہمارے مسئلے کا بھی حل ہے۔ اس نے کہا کیا حل ہے؟ کہا ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر اور ایک میں کرتی ہوں، حل ہو جائے گا۔ کہا کیا وعدہ کر؟ کہا تو اس لڑکی سے شادی کر، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اپنے ماں باپ کی خوشی کے لیے کر رہا، مگر وعدہ کر کے جا جب تیرے ماں باپ مر جائیں گے تو اس لڑکی کو چھوڑے گا اور وہ اس کی شادی کرے گا۔ اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پرومس کہا میں اس کو چھوڑ کر آؤں۔ اس نے کہا چاہ پھر میرا وعدہ یہ ہے تیرے ماں باپ کے مرنے تک میں شادی نہیں کروں۔ دونوں کے درمیان یہ عہد ہو، چلا گیا، وقت گزرا، خدا نے اسے بیٹی عطا کی، شادی ہو گئی۔ آپ کو پتہ جب خدا کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو دوسری بیٹی عطا کرتا ہے، جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بیٹیاں حاضر لے کہہ سکتی ہیں، تالیاں بجا سکتی ہیں اس بات کے لیے۔ یہ کام ہے
आपको पता है ये बड़ी अहम बात है कि उसने, अच्छा बेटियों के लिए तो और भी है। आपको पता है पूरी बाइबल पढ़ लो बहनों, कभी खुदा ने किसी औरत की दुआ को रद्द नहीं किया। नबियों की दुआएं रद्द होती नहीं है, औरत की दुआ रद्द नहीं हुई। हालेलुया। क्योंकि बनने का मामला कुछ और है। आगे समझ के नहीं बोले सारे भाई, आ रही है, सुने बड़े गौर से। दो बेटियां थी उसकी, पहले माँ की डेथ हुई, फिर बाप की हुई। जब बाप के दिन 100 खत्म हुए, उसने पैगाम भेजा, उसने कहा आओ मुझसे शादी करो, छोड़ो उसको। ये बंदा रात को कब्रिस्तान में गया और कब्र खोद किया है। भाई जानते हैं एक कब्र के लिए एक दाना होता है, ऐसे मैंने गाने को नहीं बताने का भाई ऊपर। ये मामूल से बड़ी कब्र खोद आया, रात को आकर अपने बीवी से कहता है तुम्हारे मायके से पैगाम आया है, चलो। उस वक्त मोबाइल और नहीं, उसने दोनों बच्चियों को उठाया और चल दी। रात को चलते चलते कब्रिस्तान से गुजरी, उस कब्र के पहलू में आ खड़े हुए। इससे पहले कि उसकी बेगम कुछ पूछे, उस बंदे ने शिकम से खंजर निकाला, बेगम का गला काटा और उसे कब्र में धक्का दे दिया। और बेटियां रोने लगी, बाबा was strong with you। एक छोटी थी, हौलो थी, उसको ट्रे कभी दूध पीती थी, और वो बिल्कुल छोटी ऐसे गले से मत क्या किया तुमने। बाप था, दिल भर आया, बेटियों को गले लगा लिया, रोने लग पड़ा। बहनों याद रखो, ना सिर्फ अरब के लोग, यहूदी लोग भी बेटियां जिंदा दफन करते थे। यहूदी कहते थे औरत को तालीम देने से बेहतर उसे आग लगाओ। यहूदी कहते थे अगर औरत को टेबल पर चीजें रखनी नहीं आती तलाक दे दो। रबी अकबिया ने कहा औरत ने खाने में नमक कम या ज्यादा हो तो छोड़ दो उसको। अब समझ रहे मेरी बात, ये तो मसीह के बाद का फजल है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना आज़ाद, ना गुलाम, ना मर्द, ना औरत। अब आप हमारे साथ यहाँ पर प्रस्तुत करते हो, मस्जिदों के बैरियर तोड़ दिए गए हैं, आप बेगाना जुबान बोलती हो, कलाम सुनाती हो, पूरा चर्च यहाँ पर आकर चलाती हो। ये यीशु का फजल है। घर जाकर आप जरूर इस बात की शुक्रगुजारी कीजिएगा कि हमें लानतों से निकाल कर अपनी शहजादियाँ बनाने का बहुत शुक्रिया कि हमें इज्जतों से नवाज दिया, हमें खड़ा कर दिया, हमें बना दिया, हमारे लिए हालेलुया से हालेलुया हालेलुया। इस बंदे ने क्या किया, उसी कब्र में दोनों बेटियों को जिंदा डाला, ऊपर मिट्टी डाली और चला गया। चंद दिनों के बाद एक और जनाजा कब्रिस्तान में आया। बाकी सारी कब्रें ठीक है, ये कब्र अबदावत है। लोग कब्र के गिर्द जमा हो गए, कहने लगे ये क्यों ऐसी है, ये क्यों ऐसी है, ये क्यों ऐसी है। मुतफिका राय कायम हुई, कब्र खोली जाएगी और मामला देखा जाएगा। कब्र से मिट्टी हटा दी गई और कब्र को खोला गया, दोनों बेटियों को जिंदा बाहर निकाला गया। हालेलुया। जब बाहर निकाला गया, एक मिनट, जब बात पूरी होगी आपकी तालियां नहीं रुकेगी इस बात के लिए, मेरा ईमान है। जब बाहर निकाला गया, उन बेटियों से पूछा बाबा किसने किया तुम्हारे साथ। छोटी को ऐसे उठा लिया, बड़ी ने कहा मेरे बाबा ने किया। ये सारी बातें वो करके गया। उसने कहा तुम जिंदा कैसे रहे। का पता नहीं, एक शख्स कब्र के अंदर आया, वो मिट्टी नहीं पड़ने दे रहा था, ऐसे हाथ बढ़ाता था, मिट्टी शैडो बन जाती थी। मेरी माँ के सर पे हाथ रखता, मेरी माँ उठ के बैठती, वो दूध मेरी बहन को पिलाती थी। कब देखा उसे, क्या देखा नहीं। कभी ननियाल में रोते हुए कहती है ननियाल में, का नहीं, जैसे आपकी आंखों में आंसू ऐसी होती, कहती मैंने नहीं देखा। का बेटा भूलिया याद है उसका, आंखें बंद करके कहती है बड़ी अच्छे से याद है। क्या कैसा था वो, का उसके दोनों हाथों में सुराख थे, उसके पाँव में सुराख थे, उसके सर पे कांटों का था। अजीब सा था वो, जिसम ऐसे था जैसे किसी ने खेत पर हल चलाया। हम तीनों माँ बेटियों को गले लगाकर कहता है जब तेरी माँ, तेरे भाई, तेरे रिश्तेदार, तेरे बच्चे, तेरे अपने तुझे छोड़ पाएंगे, देख मैं दुनिया के स्टैंडिंग ओवेशन में अपने यीशु को, आंखों में आंसू, आसमान की तरफ मुंह करके तालियां बजाएं, करे मुंह आसमान की तरफ।
زور پر